بہت ضد کر لی تو نے ہیرا بائی۔ تو ضد کی پکی ہے تو کم ڈھیٹ میں بھی نہیں۔ یہ جو موت تیرے سامنے آنکھ مچولی کھیل رہی ہے یہ میری دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ میرے سوال کا جواب دیے بغیر تو مرے گی نہیں، یوں ہی ایڑیاں رگڑتی رہے گی۔ بتا دے، مجھے بتا دے کون ہے میری بیٹی؟ سکندر اد کھلے دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ پہلے تو اپنی قسم توڑ۔ تو نے قسم کھائی تھی کہ تو اپنی بیٹی کا نام جانتے ہی۔ واہ ہیرا بائی، تو نے اپنی قسم پوری کی۔ مجھے میری قسم سے ہٹانا چاہتی ہے۔ جب میں نے تجھ سے شادی سے انکار کیا تب تو نے قسم کھائی تھی کہ تو میری اولاد کو پیدا کر کے رہے گی۔ اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کے ہاتھوں میرا خون کرائے گی، اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے کوٹھے پہ بٹھائے گی۔ تو نے اپنی قسم پوری کی، لیکن اگر تو چاہتی ہے تو تیری خاطر میں اپنی قسم توڑتا ہوں۔ ویسے بھی ان بوڑھے ہاتھوں میں اب اتنا دم نہیں رہا۔ میں تو صرف دل میں یہ خلش نہیں رکھنا چاہتا کہ اپنے ہی خون کے قریب ہونے کے باوجود میں اس سے انجان ہوں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے خلش کے ساتھ جینا، اب پتہ چلا ہے تجھے۔ میں نے ساری عمر کوٹھے پہ گزاری تیری وجہ سے۔ ایک وقت تھا جب میرے دل میں بھی گھر والی بننے کا ارمان جاگا تھا۔ ہر طوائف کی زندگی میں یہ وقت ایک نہ ایک بار ضرور آتا ہے۔ مجھ پر ذرا دیر سے آیا۔ 2 مرد بھگت چکی تھی، حالانکہ باقاعدہ نکاح کے بعد دلہن بن کے گئی تھی۔ ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں تھیں میری۔ 28 عمر ہو گئی تھی جب پہلی بار تو اس کوٹھے پہ آیا، اور زندگی میں پہلی بار میرے دل نے سچائی سے کسی ایک کا ہو جانے کا سوچا۔ کیا تھا حیات محمد اگر تو میری مان لیتا، مجھ سے شادی کر لیتا، مگر نہیں، تو نے میری بات نہ مانی۔ تماش بین بننا گوارا تھا، عیش کر سکتا تھا مگر سہارا نہیں دے سکتا تھا۔ جو کام میں نے کبھی پیسے لے کر نہیں کیا تھا وہ بغیر پیسوں کے صرف اس لالچ میں کر لیا کہ شاید میرے اتنا آگے بڑھنے پہ تو میرے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ لیکن نہیں، مجھے ساری حدیں توڑنے پہ مجبور کرنے کے بعد تم نے اپنے وعدے توڑ دیے۔ پھر میں کیا کرتی؟ کھانی پڑی مجھے یہ قسم۔ پیدا کی میں نے تیری یہ ناجائز اولاد۔ تیری زندگی خدا کو منظور تھی، اس لیے بیٹا نہ ہوا، اور تیری ذلت شاید قسمت میں لکھی جا چکی تھی، اس لیے بیٹی ہوئی۔ تجھے میری محبت کا اعتبار نہ تھا، اس لیے میری قسم کا بھی نہ کیا۔ اسے خالی خوری دھمکی سمجھ کر تو چلا گیا۔ وہ تو 4 سال بعد جب اچانک ملا اور میں نے بتایا۔ میری قسم پوری ہوئی حیات محمد۔ جا کے ڈھونڈ اپنی بیٹی، اس بھرے بازار میں جا، ایک ایک کوٹا چھان مار، اپنے خون کی خوشبو پہچان، اور تب سے تو بھکاری بنا میری دہلیز پہ بیٹھا ہے۔ ہیرا بائی نے ہنسنے کی کوشش کی، مگر اتنا زیادہ بولنے کی وجہ سے وہ ہانپ رہی تھی۔ کہاں بیچا تھا میری بیٹی کو؟ بتاؤ ہیرا۔ بابا حیات تیزی سے آگے بڑھا کہ کہیں وہ یہ راز اگلے بغیر نہ مر جائے۔ ایک جھوٹ بولا تھا میں نے، زرد ہوتی رنگت کے ساتھ ہیرا بائی نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہاری بیٹی کو بیچا نہیں تھا، وہ یہی ہے، اسی کوٹھے پہ۔ کون؟ آواز بابا حیات کی تھی، مگر سکندر کا رواں یہ سوال کر رہا تھا۔ وہی جسے تم میرے تیسرے شوہر کی اولاد سمجھتا رہا، راجو کی بہن سمجھتا رہا۔ وہ راجو سے 1 نہیں 2 سال بڑی ہے۔ اس سے آگے بولنے کی ہمت اس میں نہ تھی، مگر بابا حیات یہ راز جان گیا تھا۔ صحرا، وہ درد سے دوہری ہوتی ہیرا بائی کو بے رحمی سے دیکھنے لگا۔ ایک جھوٹ تم نے بولا، ایک میں نے بھی بولا۔ میں نے اپنی قسم نہیں توڑی۔ یہی قسم کھائی تھی نا میں نے کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ بہت دیر ہو چکی، بہت زیادہ، لیکن میں اپنی قسم ضرور پوری کروں گا۔ سکندر نے تڑپ کے اندر قدم رکھا۔ ہیرا بائی یہ سچ جاننے کے بعد مری تھی یا پہلے، اس کا اسے علم نہ ہو سکا۔ بس وہ آگے بڑھا، ڈبڈبائی آنکھوں والے بابا حیات کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ نانی مر گئی ہے۔ اگلے 6 مہینے اس کے لیے لا علمی سے بھرے دن تھے۔ وہ لا علم تھا، بے خبر تھا، انجان تھا، اپنے آپ سے بھی اور اپنے گرد و پیش سے بھی۔ اس دن کے بعد گویا اس نے بابا حیات کی گدی سنبھال لی تھی۔
सीढ़ियों के नीचे बिछी वही जंगला सी साले खूरदा चारपाई अब इसका ठिकाना थी। दिन रात वो वहीं पड़ा, छत की कुड़ियां गिनता, मकड़ी के जालों पे निगाहें टिकाए रहता। बाबा हयात की तरह इसे भी 2 वक्त का खाना वही मिल जाया करता, देर से या सवेर से, मगर बहरहाल मिल जाता था। बाबा हयात की रोटी का ध्यान नानी रखती थी, तो सिकंदर के लिए ट्रे मुस्कान तैयार करवा के भेजती। कई कई रोज हो जाते वो ऊपर का रुख न करता। आहिस्ता आहिस्ता सारे दोस्त भी छट गए। सबका कहना था कि नानी की मौत, माँ के कत्ल के साथ साथ बाबा के हयात की गुमशुदगी ने भी इसके दिलो दिमाग पर गहरे असरात मुरतब किए हैं, क्योंकि वो बचपन से ही इसके बहुत करीब था। सिर्फ मुस्कान थी जो इसे इसके हाल पे ना छोड़ सकी। वैसे भी अब इसके पास वक्त ही वक्त था। इस हादसे के 2 महीने बाद इसके एफए के इम्तिहानात हुए। तैयारी पे फर्क तो पड़ा था, लेकिन जैसे तैसे दे दिए। रिजल्ट भी गुजारे लायक आ गया, जिसका फायदा वो ना उठा सकी। इसे दोबारा कॉलेज जाने की इजाजत ना मिली, और ये इजाजत ना देने वाली नगीना खाला थी, जो हीराबाई के बाद इस कोटे की करता धरता थी। जमर्द की निस्बत जहरा ज्यादा फाल और माँ का दायां हाथ थी। अब वो भी ना थी, मजबूरन नगीना बाई को अपना चलता कारोबार छोड़ के यहाँ मुंतकिल होना पड़ा। इसने हीराबाई के कोठे को अपनी तर्ज से चलाना शुरू कर दिया। सिर्फ 6 महीने में ही हालात इतने बदल गए कि इसने एक बेहद पोश इलाके में एक आलीशान कोठी 50,000 रुपये महाना पर ले ली। वो सब लड़कियों समेत वहां शिफ्ट हो गई। कोठा अब भी आबाद था। वहां वर्कर लड़कियां रहती थीं, जो रोज रात को महफिल सजाती। सब खुश थे सिवाय मुस्कान और सिकंदर के। सिकंदर तो इस बड़ी कोठी में अपना दिल लगाने में नाकाम रहा। इसे इस गंदे मोहल्ले के पुराने ऊंचे चौबारों वाले मकान की सीलन ज़दा देड़ी, इसकी तंगो तारीख सीढ़ियां और इनके नीचे इस कोने में बिछी अपनी चारपाई याद आती रही, जो 35 साल तक बाबा हयात का ठिकाना बनी रही, मगर इसे 6 माह से ज्यादा बर्दाश्त न कर सकी। इस पुरसुकून खामोश से इलाके का ये हिस्सा कुछ ज्यादा ही गैर आबाद था। इक्का दुक्का मकान थे, और वो भी इतने बड़े बड़े के एक गेट से दूसरे गेट का फासला इतना था जितना इसके मोहल्ले के एक घर से 10वें घर के दरमियान होता। ये कोठी खासी परचीद और पेचीदा थी। 2 महीने होने को आए, अब तक इसे पता न था कि इसके कमरे के अलावा बाकी सबका कमरा कहाँ कहाँ था। वो आदम बेजार हो चुका था, हर चीज से उकताया हुआ, हर इंसान से बेजार। वहां पुराने घर में रहते हुए भी वो अपने बचपन के दोस्तों से कट चुका था। जूना उसे वापस जिंदगी की तरफ लाने में नाकाम हो चुका था। शोका बिल आखिर चकोरी के इरादों के जाल में फंस गया था। वो उसे भगा ले गया। यकीनन चकोरी की दिली मुराद बर आई होगी। पीनों का क्या बना, ये जानने की ख्वाहिश सिकंदर के दिल में ना थी। इसके अंदर से हर जज्बा, हर एहसास बाबा हयात मोहम्मद जैसे खंजर के एक वार के साथ निकाल के ले गया था। वो वाहिद काम जो इसने आखिरी बार मुकम्मल होशो हवास के साथ किया, वो एक झूठ था। बाबा हयात तो चला गया, जनाजा उठने से काफी देर पहले। हालांकि सीढ़ियों से मैयत उतरते ही सिकंदर ने उसे दबे पांव ऊपर चढ़ते देखा था। शायद वो तभी माँ के कमरे में जाके छुप गया होगा, और जब 1 घंटे बाद माँ ऊपर अपने कमरे में आई तो उसे चीखने का मौका दिए बगैर इसने ये झूठ क्यों बोला, वो खुद ना जानता था। वो बाबा हयात को क्यों बचाना चाहता था? क्या इसलिए कि वो रिश्ते में उसका नाना था? लेकिन उसने जिसको कत्ल किया वो भी तो इसकी माँ थी। अगर नाना का दिल अपनी ही बेटी को खंजर घोंपते हुए नहीं कांपा था, तो इसका दिल ऐसे शख्स के लिए क्यों मोम हो गया था? क्यों वो हफ्तों इस कर्ज से रोता रहा कि एक बूढ़ा शख्स अपनी इज्जत को, अपने खून को बाजारी होने से बचाने की नीयत से 35 साल तक भिखारी बना एक बदतर जिंदगी गुजारता रहा। वो अपनी आंखों से गाहकों को ऊपर जाते हुए देखता रहा। इस बूढ़े कमजोर दिल पे क्या कयामत गुजरी होगी। उस दिन खाला नगीना ने उसे अंदर बुला भेजा। बहुत हाथ पे हाथ रख के बैठ लिया सिकंदर, यहाँ पे मुफ्तखोरी नहीं चलेगी। वो तुम्हारी माँ का घर था, 10-20 साल और भी बिठा के खिला सकती थी।
یہ میڈم نگینا کا اڈا ہے. میں دھندے کی پکی ہوں. جس کی جتنی محنت اتنا ہی گڑ حصے میں آئے گا. نہ میں تمہیں یہاں سے جانے کا نہیں کہہ رہی. آخر تمہاری دو کماؤ بہنیں یہاں رہتی ہیں. لیکن اب وہ زمانے گئے جب طوائف زادے یوں ہی بہنوں کی کمائیوں پہ پل کے دندناتے پھرتے تھے. کوئی ہاتھ پیر چلاؤ. ڈھونڈ دے جی نوکری، کر لوں گا. وہ مرے مرے انداز میں بولا. نوکری؟ کیا تم سے خاک ہوگی؟ اور کرنی ہے تو جاؤ خود ڈھونڈو. میرے پاس تو میرے ہی گھر بار کا کام ہے. زمان خان کے ساتھ رہو، اور کچھ نہیں تو ڈرائیونگ سیکھ لو. آج 2 گاڑیاں ہیں، کل 3 ہوں گی، پرسوں 4. ڈرائیور جتنے ہو کم ہیں. کوئی کم کام ہے؟ بس کل سے مجھے فارغ بیٹھے نظر نہ آؤ. جی اچھا. ایک دم ہی اسے بھی 8 مہینوں سے خود پہ چھائے جمود اور سکوت سے الجھن ہونے لگی. اوپر گیا تو کتنے دنوں بعد مسکان کی شکل دکھائی دی. سکندر تم؟ کہنے کے نیچے کشن رکھے. وہ کوئی میگزین پڑھ رہی تھی. جب اسے دیکھ کے چونکی اور پھر سیدھی ہو گئی. کیسے ہو تم؟ چلو تمہیں یہ پوچھنے کا خیال تو آیا. سکندر نے ہلکا سا گلا کیا. پرانے گھر میں آتے جاتے تو دن میں ایک بار جھلک دکھا جاتی تھی. روتی پانی پوچھ لیتی تھی. اس بڑی کوٹھی میں آتے تو بھی بڑی ہو گئی، اور سب کی طرح. ایسی بات نہیں ہے سکندر، میں تو. وہ کچھ کہتے کہتے رک کر قالین کا رواں نوچنے لگی. سکندر نے ٹھک کر اس پر غور کیا. اس میں کچھ تھا جو الگ الگ سا نظر آ رہا تھا. وہ پہلے جیسی نہیں لگ رہی تھی. تو بیمار ہے یا رہ چکی ہے؟ اس نے مسکان کی آنکھوں کے نیچے نمایاں ہوتے ہلکے اور پہلے کی نسبت قدرے اترا ہوا چہرہ دیکھ کے پوچھا. جواب میں وہ نفی میں سر ہلانے لگی. پھر پرچے ہو رہے ہیں؟ نہیں، پڑھنا تو کب کا چھوڑ دیا. وہ دکھ سے ہنس دی، جیسے یہ بات بتاتے ہوئے اپنے ہی غم کی شدت کم کرنا چاہ رہی ہو. تو پھر نظر کیوں نہیں آتی؟ کہاں غائب رہتی ہے سارا دن؟ کاش کہ میں کہیں غائب ہو سکتی سکندر. وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی. کاش میں کسی کو نظر نہ آ سکتی. کاش میں غائب ہو سکتی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کو دکھائی نہ دیتی، سوائے. اس نے ایک عرصے سے کچھ پوچھنا، کسی بھی چیز سے واقفیت رکھنا، سب کچھ ترک کر رکھا تھا. لیکن پتہ نہیں مسکان کا چہرہ کون سی کہانی کہہ رہا تھا کہ عرصے بعد سوال اس کے ہونٹوں کی منڈیروں سے جھانکنے لگے تھے. بتا، سوا کس کے؟ سوائے مظفر باجوہ کے. دھیرے سے کہتے ہوئے اس نے نظریں جھکا لی. لیکن اس ایک پل میں سکندر نے دیکھ لیا کہ اس نام کے لیتے ہی مسکان کی سہمی ہوئی افسردہ آنکھوں میں کیسی زندگی کی جوت جگمگا اٹھی تھی. مسکان، تو جانتی ہے کہ ہم. نہیں سکندر نہیں. اس نے سکندر کے کچھ کہنے سے قبل ہی تڑپ کے اس کے ہونٹوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا. نہیں، مجھے بتانا کہ ہم کون ہیں، ہماری اوقات کیا ہے. میں کچھ نہیں بھولی، وہ بھی جو تم نہیں جانتے. میں کیا نہیں جانتا؟ بہت کچھ. کبھی تم نے غور کیا کہ یہ دولت کی ریل پیل، یہ مہنگی نئے ماڈل کی گاڑیاں، یہ عالیشان کوٹھی، یہ آدھے درجن نوکر، ان کی تنخواہیں اور 3 ٹائم جاری رہنے والا مرغن خانوں کا پرتکلف لنگر، یہ سب خرچے کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ کبھی سوچا تم نے؟ جبکہ اب یہاں روز رات کو مجرے کی محفل بھی نہیں سجتی. میرا خیال تھا شاید باہر کے فنکشن زیادہ ملنے لگے ہیں. دن میں اور رات میں کتنی بار تو گاڑی بھر کے نکلتے دیکھتا ہوں. ہاں، نکلتی تو سب لڑکیاں کام سے ہی ہیں، مگر سکندر یہ وہ کام نہیں جو نانی کے کوٹھے پہ ہوتا تھا. یہ وہ کام ہے جس کو کرنے پہ نانی نے نگینا خالہ کو اپنے دھندے سے الگ کر دیا تھا. اب خالہ نہیں، میڈم نگینا کا زمانہ ہے. ہر لحاظ اور ہر روایت کی دھجیاں اڑانے کا زمانہ. سکندر سناٹے میں آ گیا. مسکان، کیا خالہ نے تجھے بھی؟ کسی خیال کے آتے ہی وہ سہم گیا. بھلا ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ 2 ماہ سے میڈم نگینا اسے مفت کی کھلا رہی ہوں؟ وہ تو 1 لگا کے 4 وصول کرنا جانتی تھی. مسکان کا جواب سننے سے پہلے ہی وہ ہمت ہار گیا. مرے ہوں کو روتا رہا 6 مہینے، اور ایک زندہ رشتہ میرے سامنے رل گیا. ہائے بدبختاں. اس نے خود کو کوستے ہوئے
دیوانگی میں اپنا منہ نوچا۔ مسکان اس کا یہ روپ دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے اوروں سے سنا تو تھا کہ ماں کے قتل کے بعد سے سکندر اپنے حواس کھو بیٹھا ہے اور اکثر اس پہ دیوانگی کے دورے پڑا کرتے ہیں۔ آج دیکھ بھی لیا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، آنکھیں وحشت کے مارے اوپر چڑھ گئی تھی۔ وہ مسکان کو روکنے کے باوجود مسلسل اپنے منہ پر تھپڑ مار رہا تھا۔ میں کچھ نہ کر سکا، بیبے کے سیاپے روتا رہا۔ نانی نانی کیا تھا جو تو یہ سچ مرتے مرتے بولنے کے بجائے 35 سال پہلے بول دیتی؟ 35 سال پہلے ہی سارا کچھ ہو گیا ہوتا تو آج نہ ترنم روتی، نہ تمنا، نہ مسکان، نہ میں۔ کیا ہو گیا ہے سکندر؟ وہ اسے سنبھالتے سنبھالتے بے حال ہو گئی۔ وہ تو شکر تھا کوٹھی کے کمرے خاص طور پر ساؤنڈ پروف تھے، اس لیے سکندر کی آہزاری کسی نے نہ سنی، ورنہ یہاں تماشا کھڑا ہو جاتا۔ بس کرو سکندر، اس نے اپنا سارا زور لگا کے اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیے۔ بات سنو میری، کچھ نہیں ہوا سکندر، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، میرا یقین کرو کچھ نہیں ہوا۔ بہت مشکل سے وہ اس کے کانوں تک اپنی آواز پہنچانے میں کامیاب ہوئی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اپنی وحشت زدہ پھٹی ہوئی آنکھیں اس پہ گاڑے سے دیکھنے لگا۔ ہاں سکندر، کسی کے برا کرنے سے ہر بار برا نہیں ہو جاتا، کبھی کبھی اللہ ہم کمینیوں کی بھی سن لیتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی معجزے ہو جایا کرتے ہیں۔ خالہ نے تو میرا بندوبست کرنے کے لیے یہاں آتے ہی بڑی والی پارٹی دی تھی، اس میں مجھے بولی لگوانے کے لیے پیش کر دیا۔ یہ پارٹیاں اصل میں نیلامی کی رنگا رنگ تقریبات ہی ہوتی ہیں۔ میں کتنا تڑپی، کتنا روئی، وعدے کیے کہ جب تک آخری سانس ہے ناچ سے جوش کماؤں گی، سب اس کی ہتھیلی پہ رکھوں گی۔ میں مدد مانگنے تمہارے پاس بھی آئی تھی، مگر تب تم پتہ نہیں کس دنیا میں کھوئے رہتے تھے۔ میں مایوس ہو گئی تھی اور خود کو خالہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے اس کے کہنے کے عین مطابق بند سور کے پارٹی کی شان بڑھانے آ گئی۔ میں اس تقریب کا خاص آئٹم تھی اور تب معجزہ ہو گیا۔ ہاں سکندر، اللہ نے میری مدد کے لیے بھی ایک فرشتہ بھیج دیا، اور وہ فرشتہ ہے مظفر باجوہ۔ مظفر۔ سکندر نے دوبارہ یہ نام سنا تو یاد آیا کہ بات تو شروع ہی اسی کے نام سے ہوئی تھی۔ یہ مظفر باجوہ کون ہے؟ میرا نجات ہندہ۔ یہ وہ شخص ہے سکندر جس نے اس رات میری سب سے اونچی بولی لگائی تھی، مجھے خرید لیا تھا، مگر پتہ ہے خریدنے کے باوجود اس نے مجھے برتا نہیں، بڑے پیار سے سنبھال کے رکھ لیا۔ میں سمجھا نہیں۔ خریدار تو وہ بھی نکلا نا؟ ہاں، اس نے کوئی جھوٹے سچے وعدے کر ڈالے ہوں گے تو سمجھی کہ وہ تیرا بڑا خیر خواہ ہے۔ نہیں سکندر، وہ اگر اس رات مجھے اپنے نام نہ کرتا تو اب تک میں نہ جانے کس کس کے نام ہو چکی ہوتی۔ اس نے خالہ کو پابند کر دیا، ہر ہفتے کو ایک وہ بھاری رقم اسے ادا کرتا ہے جس کے عوض خالہ نے مجھے صرف اور صرف اس کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ اگر اس نے میری بولی لگا کر میری عزت کم کی ہے تو میری قیمت ادا کرنے کے باوجود مجھے ایک بازار سے خریدی چیز سمجھ کے استعمال نہ کرتے ہوئے میری عزت دگنی کر کے مجھے واپس بھی کی ہے۔ وہ بہت اچھا ہے سکندر، بہت اچھا۔ سکندر کو ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں جگنو چمکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ محسوس تھا، اسے دیکھتا رہا۔ نانی نے ایک بار مجھے سمجھایا تھا کہ اگر کوئی مرد کسی طوائف سے کہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے تو طوائف کو حق ہے کہ وہ اس بات پہ جی بھر کے خوش ہو لے، مگر یقین کبھی نہ کرے۔ ہاں، نہیں یقین کرنا چاہیے مرد کے اس دعوے کا، لیکن میں نے کیا ہے سکندر، اس لیے کہ مظفر باجوہ نے دعویٰ نہیں کیا، اس نے ثابت کر دکھایا ہے۔ اور فرض کرو وہ نہیں کرتا مجھ سے محبت تو نہ صحیح، کیا فرق پڑتا ہے؟ میری سب سے بڑی بھوک عزت ہے، محبت نہیں۔ مگر سکندر چند گھنٹے ہوش و حواس میں گزارنے کے بعد ایک بار پھر اپنی دیوانگی میں لوٹ چکا تھا۔ اس کے ادھ کھلے منہ سے رال بہہ رہی تھی، خالی خالی آنکھیں سامنے والی دیوار پہ آویزہ اپنی ماں زہرا بائی کی بڑی سی فریم شدہ تصویر پہ جمی تھی۔ اس کے چہرے پہ عجیب سے سائے بن اور بگڑ رہے تھے۔ سکندر، مسکان نے اسے جھنجھوڑا، کیوں ہو گیا ہے تو ایسا؟ یہ تجھے بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے؟ نہ کر میرے ساتھ ایسا،
ایک تو ہی تو میرا اپنا باقی رہا ہے جس سے میں اپنے دکھ سکھ کہہ لیتی ہوں۔ اگر تو بھی یوں خود سے بیگانہ ہو گیا تو میں… وہ اس کے شانے پہ سر رکھ کے سسک اٹھی۔ اچھا تو یہ ہے مظفر باجوہ۔ اشرف کے بتانے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ذرا آگے آ کے دیکھنے لگا۔ سرکاری نیم پلیٹ والی اس بڑی کالی سی گاڑی میں اندر آتے ہی اشرف نے بتایا تھا، یہ مظفر باجوہ ہے، بہت اثر و رسوخ والا وزیر ہے، جدی پشتی جاگیردار اور سیاستدان، اپنی چھوٹی بیبی مسکان پہ بری طرح فدا ہے۔ اس کا ہر ہفتے پہ بک کرا لیتا ہے، چاہے سارے ہفتے آئے یا نہ آئے۔ کافی دنوں سے سکندر پہ دیوانگی کا دورہ نہیں پڑا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اب اس نے خالہ نگینہ کی کڑی ہدایت پہ اشرف کے ساتھ ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ بھی اس شخص سے ملنے کا مشتاق تھا جس نے اس کی بہن کی مایوس اور تاریک زندگی میں امید کے اجالے بھر دیے تھے۔ وہ اسے ایک بڑا جی دار نوجوان تصور کر رہا تھا جو روایتوں سے ٹکراتے ہوئے ایک طوائف کو محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی دے رہا تھا۔ گن مین اور سیکیورٹی گارڈ کے سائے میں مظفر باجوہ پروٹیکٹ سے اندر کی جانب بڑھا اور سکندر کو اسے دیکھ کے سخت مایوسی ہوئی۔ وہ کوئی باnkا سجیلا نوجوان نہ تھا، 40-42 سال کا ایک پکی عمر کا کرخک صورت مرد تھا۔ رنگت کبھی گندمی رہ چکی ہوگی مگر اب سانولا چکی تھی اور چہرے کے کرخت نقوش کے ساتھ جچ رہی تھی۔ بڑی بڑی گھنی بالدار مونچھیں، دائیں رخسار پہ 1.5 انچ لمبا زخم کا کوئی پرانا شان، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، راؤ سلک کے کرتے کے دامن پہ ہلکی سی شکنیں تھیں۔ اتنی عام سی شخصیت کے باوجود شاید وہ اس کی خاندانی امارات تھی، عہدے کا رعب تھا یا پھر اس کا اجلا باطن جو وہ سکندر کو ایک دم بہت اونچا، بہت معتبر سا لگا۔ وہ خود کو آگے بڑھنے سے روک نہ پایا۔ اس کا سخت کھردرا ہاتھ تھام کر سکندر نے آنکھوں سے لگا لیا۔ مظفر باجوہ نے ٹھک کے اسے دیکھا۔ 2 گن مین چوکس ہو کے آگے بڑھے مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ سکندر ہو؟ بھاری بارعب آواز میں اس نے اپنا ہاتھ آہستگی سے چھڑاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اثبات میں سر ہلانے پہ وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس رات سکندر نے مسکان اور مظفر باجوہ کے حوالے سے کتنے ہی خواب دیکھ ڈالے۔ وہ اپنی بہن کو مظفر باجوہ جیسے چاہنے والے کی شریک حیات کے روپ میں زمانے بھر سے عزت و تکریم وصول کرتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس خواب کا ذکر اگلے روز مسکان سے کیا۔ وہ سکندر کی بات سن کر اداسی سے مسکرا دی۔ تمہارا کیا خیال ہے سکندر؟ وہ اب تک کنوارا ہے، 2 شادیاں کر چکا ہے، دونوں بیویاں خاندان کی ہیں، ایک ہی گھر میں رہتی ہیں۔ اس کی شادی شدہ ہونے کی خبر پہ سکندر کو کوئی خاص دھچکا نہ لگا۔ 2 کی ہیں تو تیسری کرنے میں کیا حرج ہے؟ پہلی شادی اس نے اپنے بڑے بھائی کی بیوہ سے کی ہے، بھابھی ہونے کے علاوہ وہ اس کی چچا زاد بھی ہے، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد۔ اگر دوسرا بیاہ کرتی تو اپنے باپ کا سارا ترکہ بھی ساتھ لے جاتی، ساتھ میں 3 بیٹے بھی۔ مظفر نے باپ کے حکم پہ جب اپنی بیوہ بھابھی سے شادی کی تب وہ صرف 19 برس کا تھا اور وہ عورت 32 سال کی۔ آج بھی اسے خاندان میں بڑی بہو کا درجہ حاصل ہے۔ ساس کے مرنے کے بعد وہی کرتا دھرتا ہے۔ کم عمر شوہر بہت پہلے اس کے رعب میں آ گیا تھا اور اب تک ہے۔ مظفر کی دوسری شادی اس کی ایما پہ ہوئی تھی، یہ بھی خاندان میں ہوئی اور وٹے سٹے کے نتیجے میں ہوئی۔ اس نئی دلہن کے بدلے مظفر نے اپنی 1 نہیں 2 بہنیں بیائی تھیں۔ اب وہ اتنے بھاری سودے کے عوض لائی بیوی پہ سوکن کیسے لا بٹھائے؟ اس میں تو دوسری شادی کرنے کی ہمت بھی نہ تھی اگر اس کی پہلی بیوی خود بڑھتی عمر کی نندوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ایسا نہ کرتی۔ مسکان نے تفصیل سے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مگر وہ تجھے چاہتا بھی تو ہے، مگر وہ تجھے چاہتا بھی تو ہے۔ سکندر اتنی الجھی ہوئی کہانی پہ بوکھلا گیا۔ اتنا بھی نہیں کر سکتا وہ تمہارے لیے؟ چاہتی تو میں بھی ہوں مظفر جی کو، تو کیا میں ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ وہ عقیدت سے چور لہجے میں کہہ رہی تھی۔ او، پھر وہ مجھ سے مانگتا ہی کیا ہے؟ الٹا مجھے دے رہا ہے۔ تحفظ، بیٹھی رہوں گی میں اس کے نام پہ، بہت ہے میرے لیے۔
मगर कब तक? वो सोच के रह गया, मगर पूछ ना सका। मगर इस अनकहे सवाल का जवाब इसे कुछ ही दिनों बाद मिल गया। वो सरे शाम ही अपने क्वार्टर की चारपाई पे औंधा गिरा बेमकसद सोचों से लड़ रहा था। बाहर से टीवी की आवाज और मुलाजमीन के तबसरे सुनाई दे रहे थे। अचानक इसे महसूस हुआ जैसे ये आवाजें बढ़ गई हों। हाय हाय, ये कोई उम्र थी, बड़ा जवान था। सियासत में यही रोला है, एक दूसरे को रोंद के आगे निकलते हैं सारे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। किसी ने सर्द आ भरी थी, अभी कुछ दिन पहले देखा था इसे इसी कोठी में। क्या पता था कुछ दिन बाद बेचारा बेमौत मर जाएगा। जरा आवाज ऊंची करना, खबर फिर से आ रही है। सियासी हलकों में मुजफ्फर बाजवा के बहिमाना कत्ल के हवाले से सख्त गमो गुस्से की जज्बात पाए जाते हैं। हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुजफ्फर बाजवा के कातलों का जल्द अज जल्द सुराग लगाए और उन्हें करार वाक़े। टीवी से आती आवाज, कास्टर की बुलंद आवाज ने उसे उछलने में मजबूर कर दिया। मुजफ्फर बाजवा का बहिमाना कत्ल, ये अल्फाज किसी हथौड़े की तरह इसके जहन पे बरसे। वो डगमगाते लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर निकला। सर्वेंट क्वार्टर के मुश्तरका खुले से सहन में तरपाल डाल के वो सब 14 इंच के कलर टीवी में एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल पे ये खबर देख रहे थे। पंजों के बल उचक के इसने देखने की कोशिश की। मुजफ्फर बाजवा का लंबा चौड़ा सरापा खून में लथपथ था। स्ट्रेचर एम्बुलेंस से निकाला जा रहा था। गहरे सब्ज कालीन पे सुर्ख खून का स्याही माइल तालाब, शिकन आलूदा स्याह लिबास में जहरा बाई की मुड़ी तुड़ी लाश, खून में लथपथ दहशत ज़दा आंखों वाली लाश। सिकंदर ने झुरझुरी लेकर इस मंजर से रिहाई हासिल करना चाही जो महीनों से पुतलियों में जमकर रह गया था। वो बिजली की फुर्ती से उठा और चंद लम्हों बाद वो मुस्कान के कमरे में मौजूद था। हाथ में रिमोट लिए वो सोफे पे साकत बैठी थी। खतरनाक हद तक खुली आंखें टीवी स्क्रीन पे मंजमन थीं। रंग पीला पटक हो चुका था। मुस्कान, उसने करीब जाकर उसे पुकारा। कोई जवाब न मिलने पे सिकंदर ने उसे शानों से थाम कर झंझोर डाला। उसके अंदर हल्का सा अरताश पैदा हुआ। चेहरे की पीली रंगत एकदम सफेद हुई और फिर सुर्ख पड़ती गई। आंखें भी लहू रंग हो गईं। उसके पूरे जिस्म पे एक लर्जा सा तारी था। मुस्कान, रो लो, ये तुम्हारा हक है। मुजफ्फर की दोनों बीवियों से बढ़ के तुम्हारा हक है उसकी मौत पे बैन करने का। उसकी जिंदगी में तुम इनके होते हुए शामिल नहीं हो सकती थी, लेकिन इसकी मौत का मातम करने में तुम इनसे पीछे मत रहना। इसके मरने का सबसे भारी नुकसान तुम्हें ही हुआ है। मुस्कान, रो लो, जी भर के रो लो। वो तो सिर्फ बेवा हुई हैं, तुम तो लावारिस, बेमकान और गैर महफूज भी हो गई हो। रोती क्यों नहीं हो मुस्कान? सिकंदर ने उसे बुरी तरह झंझोड़ा। मुस्कान का सकता टूटा तो वो सिकंदर के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। मुजफ्फर बाजवा के जाने के बाद मुस्कान की आंखों के अंधेरे इसके अंदर भी दर आए। जहां पहले ही वहशत का राज था, वो फिर से होश और खर्च से बेगाना होता चला गया। घंटों चुपचाप बैठा रहता। राल बह जाती, फिर एकदम इस पे लर्जा तारी होता। हाथ पैर ऐंठ जाते, मुंह से झाग निकलते और वो बेहोश हो जाता। इस हालत में अगर कोई इसे कुछ पूछने या इसे संभालने की कोशिश करता तो वो और भी काबू से बाहर हो जाता। सबने इसे इसके हाल पे छोड़ दिया। वैसे भी वहां इसका ऐसा हमदर्द कौन बैठा था। एक बार अशरफ के साथ जाते हुए दौरा पड़ा तो उसने मैडम के आगे हाथ जोड़ दिए। ये ड्राइविंग वगैरह इसके बस की बात नहीं, ये साइलोक बंदा है। ऐसे ही नुकसान कर बैठा तो नगीना ने इसे घर के कामों में लगाना चाहा, मगर नतीजा सिफर। नानी की मौत, माँ के कत्ल के असरात ने रफ्ता रफ्ता जैसे 6-8 माह में इसकी जहनी हालत मुंतशिर की थी। इस बार इसे मुकम्मल तौर पे तबाह होने में 8 दिन भी न लगे थे। ये मुजफ्फर के साथ पेश आने वाले हादसे के सिर्फ 10 दिन बाद की बात थी, जब वो यूं ही खाली जहन लिए अपने अंदर के अंधेरे में टामक टोइयां मारता इधर से उधर फिरता रहा। पता ही न चला कब कोठी के अंदर चला गया। नगीना अंदर कस्टमर्स के साथ बैठी उन्हें एल्बम दिखा रही थी। इसे सिकंदर की आमद सख्त नागवार गुजरी। इसका हुलिया ही कुछ ऐसा था।
اوپر سے دیوانگی کے عالم میں کی جانے والی بکواس جو وہ کبھی بھی اور کسی کے سامنے بھی کر سکتا تھا، مگر خلاف توقع وہ ایک کونے میں زمین پہ بیٹھ کر چپ چاپ ساری کاروائی دیکھنے لگا۔ روزی، نگینہ نے اپنی خاص ملازمہ کو آواز دی جو بس نام کی حد تک خوشگواریت رکھتی تھی۔ کیا بات ہے خالہ؟ روزی کو نہ آتے دیکھ کے وہ پوچھ بیٹھا۔ پتہ نہیں کیسے آج اس نے اپنے علاوہ بھی کسی اور کی بات نہ صرف سن لی تھی بلکہ رسپانس بھی دیا تھا۔ نگینہ نے خیال کیا کہ اس پہ اس وقت ذرا سی توجہ دی جائے تو یہ ایک بار پھر وہ بہتری کی جانب لوٹ سکتا ہے۔ ان صاحب کو روم نمبر 7 میں پہنچانا ہے، تم لے جاؤ گے؟ نگینہ نے اندازہ لگانا چاہا کہ وہ کس حد تک ہوش میں ہے۔ سکندر کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی میلی شکن آلودہ قمیض جھاڑی اور بغیر کچھ کہے اوپر کو گھوم کے جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ نگینہ نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ جائیے لطیف صاحب، سکندر آپ کو لے جائے گا۔ میڈم، اسٹاف تو بڑا چن کے رکھا ہے، پھر یہ نشئی کیسے اندر آنے دیا؟ لطیف نامی موٹے بھتے شخص نے اس کی ظاہری ابتر حالت کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں صاحب، نشہ وشہ نہیں کرتا، ذرا بیمار ہے، گھر کا ہی بچہ ہے۔ نگینہ نے تسلی کرائی۔ روم نمبر 7، روم نمبر 7، کسی پہاڑ کو یاد کرنے کے انداز میں وہ دائیں بائیں سر ہلاتا بآواز بلند دہرا رہا تھا۔ ہر زینے پہ قدم رکھتے ہوئے وہ نعرہ لگاتا، روم نمبر 7، روم نمبر 7، روم نمبر۔ اچانک وہ رک گیا۔ اس کے قدم اور آواز دونوں رک گئے۔ اس کے بالکل پیچھے آنے والا لطیف نامی شخص اس سے ٹکراتے گرتے گرتے بچا۔ روم نمبر 7، اس بار اس نے قدرے مدھم آواز میں سوال کیسے انداز میں دہرایا، اور چند سیکنڈ اپنے خواب دیدہ دماغ سے زور ڈالنے کے بعد حیرت انگیز طور پہ اسے یاد آ گیا کہ وہ کمرہ ترنم کا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کے پیچھے مڑا، خود سے چند انچ کے فاصلے پہ کھڑے اس سونٹ بونٹ شخص کو گھورا جیسے وہ خود اس لڑکی کے کمرے میں چھوڑنے جا رہا تھا جو قسمت سے اس کی بہن تھی، اگرچہ اس نے کبھی سوائے مسکان کے لیے کسی کے لیے بھی اپنے دل میں وہ جذبات محسوس نہ کیے تھے جو ایک بھائی اپنی بہن کے لیے رکھتا ہے۔ اس کے باوجود یہ احساس اس کے اندر چھپ کے بیٹھے اپنے ہونے پہ شرمسار اس مرد کو جگا گیا جو اس بازار میں اپنے ہی جیسے بے رحمیت دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے اکثر اسے چکنیاں لیا کرتا تھا۔ سکندر نے اس شخص کو ایک زوردار دھکا دیا۔ اس اچانک اور غیر متوقع حملے نے اسے سنبھلنے کا موقع تک نہ دیا۔ وہ ماربل کی چمکتی چکنی سیڑھیوں پہ لڑکھڑاتا چلا گیا۔ اس کے ماتھے سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ نگینہ اپنی جگہ پہ دم بخود کھڑی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے سکندر کو دھکا دیتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جب چند ہی لمحوں بعد اس نے اس آدمی کو کراہتے اور واویلا مچاتے اٹھتے ہوئے دیکھا تو جیسے جان میں جان آئی۔ چیخو پکار کر کے نگینہ نے گھر کے سارے ملازم اکٹھے کر لیے۔ اوپر کے کمرے میں بند دروازے کھول کے ساری لڑکیاں بھی جھانکنے لگیں۔ سکندر اب چند سایے نیچے اتر کے خون کا معائنہ کر رہا تھا۔ خالہ دیکھو، بالکل ویسا ہی خون، وہی رنگ، وہی خون، بالکل ویسا ہی ہے۔ کیا سب کے اندر یہی خون ہوتا ہے خالہ؟ اسی رنگ کا؟ میرا بھی؟ لیکن اس سوال کے جواب میں نگینہ کے بھاری بھرکم ہاتھ کا زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ پڑا تھا۔ کسی موٹی سی انگوٹھی کے لگنے سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ اس کے اشارے پہ اشرف اور دوسرے چند ملازم سکندر کو پیٹنے لگے۔ نگینہ اپنے کسٹمر کی دلجوئی کرنے میں مصروف ہو گئی، جو اس کی میٹھی اور چکنی چپڑی باتیں سننے کے بجائے بکتا جھکتا باہر نکل رہا تھا۔ نکال باہر اس حرام خور کتے کو۔ ادھر سکندر ساری کاروائی سے بے نیاز اپنے ہونٹ سے رسنے والے خون کو انگلی پہ لگا کے دوسرے ہاتھ پہ لگے خون سے اس کا موازنہ کر رہا تھا۔ ایک جیسا ہے۔ وہ اچانک خوشی سے چیخا، تماشا کیا دیکھ رہے ہو اس پاگل کا؟ باہر لے جاؤ اور سڑک پہ پھینکو۔ مجھے اپنے گھر میں مفت کی روٹیاں توڑنے والا نہیں چاہیے۔ اگر سکندر مفت کی روٹیاں توڑ رہا ہے تو اپنی ہی بہن کے پلے سے توڑ رہا ہے۔ خالہ تمہارا کیا جاتا ہے؟ تمنا نے آگے بڑھ کے اشرف کا اٹھا ہوا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اپنی میڈم کو دیکھنے لگا جو دم بخود کھڑی تھی۔
اسے کوارٹر میں لے جاؤ اور خبردار جو کسی نے اسے ہاتھ لگایا۔ تم نہیں جانتی اس نے ترنم کے لیے آیا کسٹمر واپس لوٹایا ہے، اور پتا ہے کس طریقے۔ تو میرا نقصان ہے نا؟ ترنم نے بھی دخل دیا۔ میں بھر دوں گی۔ اور نگینہ چپ ہو گئی، کھا جانے والی نظروں سے سکندر کو اپنے آپ سے باتیں کرتا باہر نکلتے دیکھتی رہی۔ ترنم اور تمنا کے دل میں یکا یک بھائی کے لیے سوئی محبت جاگی تھی، لیکن مسکان جو ہمیشہ سے سکندر کے قریب رہی تھی، اس وقت اپنے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے بے تاثر چہرے کے ساتھ نیچے ہونے والا تماشا چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ آج مسکان بیبی کی سالگرہ ہے، بڑی رونق لگنے والی ہے۔ وہ گھاس پہ گرا نرم گرم دھوپ سے بدن سیک رہا تھا۔ اس کے آس پاس سے گھر کے ملازمین کے علاوہ دوسرے کئی باہر کے بھی لوگ گزر رہے تھے۔ بڑی افراتفری کا عالم تھا۔ کیٹرنگ والے بھی تھے، لائٹ والے بھی۔ ایک بڑے سے ٹرک سے کرسیاں میزیں بھی اتر رہی تھیں۔ فلاور ارینجمنٹ والا بھی گھوم پھر کے جائزہ لے رہا تھا۔ وہ سب سے بے نیاز چت لیٹا شفاف آسمان کو تکے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کس نے اسے اطلاع دی تھی، اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ راستے سے اٹھ جا، یہاں شامیانہ لگنے والا ہے، سارا لان کور کرنا ہے۔ شاباش، جلدی اٹھ کے اندر جا، کسی اور نے اسے حکم دیا، اور پھر ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کے کوارٹر کا راستہ دکھایا۔ اندر جا کے وہ دھپ سے اپنی چارپائی پہ جا گرا۔ آسمان کی وسعتوں میں بھٹکے والی نظریں اب نیچے چھت پہ لگے جالوں کو تک رہی تھیں۔ سکندر، مسکان نے اسے پکارا۔ اس نے پلٹ کے نہ دیکھا تو وہ خود سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سوگوار چہرے اور تھکے ہوئے سراپے والی مسکان اس کے سامنے تھی۔ وہ اسے اجنبی نظروں سے دیکھتا رہا۔ یہ میں ہوں سکندر، مسکان، مگر اس نے اندر پہچان کی کوئی رمق نہ جاگی۔ میں آخری بار تم سے ملنے آئی ہوں، کل سے شاید میں تمہیں نظر نہ آؤں۔ نہیں، میں مرنے والی نہیں۔ موت ہم بد نصیبوں کو اتنی آسانی سے کہاں نصیب ہوتی ہے۔ نہ ہی میں یہاں سے بھاگنے والی ہوں، فرار بھی میری قسمت پہ نہیں۔ کوئی سہارا ہو تو قید سے نکلنے کا حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ میں یہی رہوں گی، اسی گھر میں، مگر تمہیں نظر نہیں آؤں گی۔ آج میری سالگرہ کا جشن ہے، لیکن اصل میں آج میری نیلامی کی تقریب ہے، میری رونمائی ہے۔ خالہ کا مستقل گاہک تو گیا، اب وہ مجھے گھر بٹھا کے مفت کی روٹیاں تو کھلا نہیں سکتی۔ سن رہے ہو سکندر؟ مگر وہ ٹکر ٹکر اسے تکے جا رہا تھا۔ اب تم نے سننا بھی چھوڑ دیا، اور کچھ کرنے کے لائق تو تھے نہیں، کم از کم سن تو لیتے تھے۔ یہ بھی؟ وہ سسک اٹھی۔ مزے میں ہو؟ ہاں، کیوں نہ ہوگے، پوری نہ سہی آدھی موت کے مزے لے رہے ہو۔ اللہ مجھے بھی یہی موت دے دے، اگر میری دوسری موت کا مقررہ وقت ابھی دور ہے۔ یہ موت بھی کم نہیں، بدن بھلے زندہ ہو، دماغ تو مر جاتا ہے جو کچوکے لگاتا ہے۔ درد نہ تو ہوگا جیسے تمہیں نہیں ہو رہا۔ یہ سننے کے بعد بھی آج میری… وہ ایک بار پھر سسکیاں لینے لگی۔ میں ایک بھائی سے مدد مانگنے آئی تھی، مگر اب ایک بھائی کی زندہ لاش پہ فاتح پڑھ کے جا رہی ہوں۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ سکندر کی کھنڈر آنکھیں دور تک اسے جاتے جاتے دیکھتی رہیں۔ شہر کے پوش علاقے میں ایک عالی شان بنگلے میں خوفناک آتش زدگی، ایک نائکا سمیت 7 کال گرلز بری طرح جھلس گئیں۔ 3 کی حالت نازک۔ اگلے دن کے تمام اخبارات کے پہلے صفحے پہ یہ خبر خاصے نمایاں انداز میں شائع ہوئی تھی۔ نمائندہ خصوصی کے مطابق یہ بنگلہ مشکوک سرگرمیوں کی وجہ سے اہلیان علاقہ کی نظر میں تھا، مگر اس کی بار سوخ مالکہ میڈم نگینہ، جو در حقیقت شہر کی ایک مشہور نائکا ہے، دولت اور تعلقات کی وجہ سے پولیس کی خوف سے بے نیاز کھلے عام یہ اڈہ چلا رہی تھی۔ اس بنگلے میں بڑے بڑے سرکاری افسران اور شہر کے نامی گرامی تاجروں کا آنا جانا رہتا تھا۔ کل رات جبکہ اس بنگلے میں کچھ ہی دیر کے بعد رنگ و نور کی محفل برپا ہونے والی تھی، برتھ ڈے پارٹی کے شروع ہونے سے 1.5 گھنٹہ پہلے بنگلے کے اوپری حصے میں نامعلوم وجہ کے باعث شدید آگ بھڑک اٹھی، جس پہ قابو پانے میں وہاں کے ملازمین اور دیگر افراد ناکام رہے۔ فائر بریگیڈ کے عملے کے وہاں پہنچنے کے 2 گھنٹے بعد شدید جدوجہد کے ذریعے آگ پہ قابو پایا گیا،
मगर तब तक कमरों में बंद 7 लड़कियां बुरी तरह झुलस चुकी थी। कयास जाहिर किया गया है कि इन कमरों को बाहर से लॉक कर दिया गया था, वरना इनमें से कोई बाहर निकलकर नीचे उतरने की कोशिश जरूर करती। मरने वालियां आपस में करीबी रिश्तेदार थीं। इनमें से 3 सगी बहनें बताई गई हैं। ये खबर अगर अंदरूने शहर के किसी खस्ता हाल मकान की छत गिरने या शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग के नतीजे में चंद लोगों के मर जाने की होती तो फिर भी पढ़ने वाले की आंख अश्कबार होती। अखबार में शाया होने वाली झुलसी हुई लाशों की तस्वीरें देखकर नर्म दिल औरतें तौबा इस्तगफार पढ़ते हुए रो देती। लेकिन इस खबर ने किसी का दिल नहीं दुखाया। जीते जी वो सब औरों के लिए तमाशा थी। इनकी मौत भी एक चटपटी मजा देने वाली खबर से ज्यादा कुछ नहीं थी। खास कम जहां पाक ज्यादातर का तबसरा ये था, उधर भी जहन्नुम में जलना है, इधर से भी जल के गई हैं। किसी ने तस्बीह के दाने गिराते हुए कहा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये मौत जो दूसरों के लिए एक इबरत अंगेज अंजाम से ज्यादा न थी, मगर किसी की नजर में निजात का वाहिद जरिया थी। एक थी जिसने इन आग के शोलों को अपने गिर्द भड़कते देखकर अल्लाह के हुजूर शुक्राना अदा किया था। एक थी जिसने इस बात से बेखबर कि इसका माजाया पहले ही दरवाजा बाहर से लॉक कर गया है, अंदर से भी लॉक कर दिया था कि कहीं कोई इसे बचाने की नियत से निकाल के ना ले जाए। एक थी जिसने इस तपिश को जी जान से गले लगाया था, अपने रब की जानिब से भेजी जाने वाली मदद समझ के। एक थी जिसने मरते मरते इस आग लगाने वाले की बख्शिश की दुआ अपने अल्लाह से मांगी थी। इसकी वहशत और दीवानगी कम नहीं हुई थी, पहले से बढ़ गई थी। इसके जहन से हर बात मोह हो चुकी थी, हर याद मिट चुकी थी। कभी कुछ याद भी आता तो सिर्फ हर जानिब भड़कते शोले, तबले की थाप और जलते अंगारों पे थिरकते पैर। कुछ सुनाई भी देता तो सिर्फ इतना कि किसी ने उससे बड़ी बेबसी से कभी मदद मांगी थी। क्या उसने मदद की थी? वो सोच में पड़ जाता। ये सोच गहरी और गहरी होती जाती। इसके आगे गिरने वाले सिक्कों की तादाद में इजाफा होता जाता। बाबा दुआ करो, अल्लाह मुझे औलादे नरीना से नवाज दे। दुआ करो मेरे घर बेटा हो। कोई इससे कहता और वो देने वाले का हाथ झटक देता। चल हट, बेटा भी कोई मांगने की चीज है? मेरे लिए किसी ने मांगी थी दुआ जो मैं मांगू? वो बड़बड़ाता हुआ हर बार वहां से भाग जाता और हर बार इसकी मखसूस जगह पे बिखरे सिक्के वहीं के वहीं पड़े रह जाते।